الرحمن الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل ہم نے کچھ پڑھا، کچھ سیکھنے کی کوشش کی، کچھ سمجھنے کی کوششیں کیں، کس حد تک مزہ آیا، کس حد تک سمجھ آیا، اور پھر کس حد تک جا کر کچھ تھوڑا بہت قرآن مجید کو کھولا، کوئی الف یا تا یا نون ڈھونڈا۔ تو جواب ہے آہو۔ اتنا سمجھدار تو میں ہوں نا۔ اچھا جی، ہم نے کل تھوڑی سی بات سمجھی تھی، تھوڑا سا گزشتہ سے پیوستہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں وہ لگ بھگ 80,000 کم و بیش، اور اگر ہم کچھ قاعدہ کلیہ سیکھ لیں تو ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا قدر بہرحال یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا اپنا ایک معجزہ اور اعجاز ہے کہ اللہ اکبر، کہ آپ دیکھیں نا ہماری ہی زبان کے اندر شاعری کر رہے ہیں علامہ اقبال، آج تک لوگ اس کے فلسفہ پر پی ایچ ڈیز کیے جا رہے ہیں، اقبال ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ ایسا ہے نا جی، 100 سال ہو گئے اقبال کو گئے ہوئے، پی ایچ ڈی ہو گئی، اور ہزاروں کی تعداد میں مقالات لکھے جا چکے ہیں، اس کا فلسفہ خود ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کیا ہے، اور اس کا الہیات پر جو کلام ہے اور تصوف پہ کلام ہے، پھر بیداری قوم پر کلام ہے، پھر فارسی میں ہے، اردو، دونوں زبانوں میں اس پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں نا جی، ماہر اقبالیات۔ تو جو میری ہی اپنی زبان میں ہے مجھے نہیں سمجھ آتا، تو وہ جو کتاب جو تھوڑا سا ہم سے مختلف زبان ہے، یعنی عربی، اور پھر کلام بھی کلام ربانی، ٹھیک ہے، ہاں اس کی طرف تم محبت سے ایک قدم بڑھاؤ گے تو یہ اپنے اسرار و رموز۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن محبت سے وابستہ ہو جائیں، حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ، محبت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ لفظ تم سے خود باتیں کرنا شروع کر دیں گے، بالکل ویسے ہی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں وہ کنکریاں آتی ہیں تو کلمہ سنانا شروع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بس وہ رشتہ جوڑیں گے نا تو پھر وہ یہ لفظ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یار میرا مطلب اس طرح سمجھو نا، میں یہ ہوں، میرا معنی یہ ہے۔ وہ ایک تو معنی متعین ہے اور مفہوم باری تعالیٰ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، لیکن کچھ میرے لیے بھی تو ذاتی طور پر ہے نا کہ کوئی آیت ایسی ہوتی ہے جو مجھے کلک کر رہی ہوتی ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں تو وہ کہتا ہوں یہ میرے لیے ہے، اس کو میں نے سمجھنا ہے، میں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے صرف محبت کے ساتھ، اور یقین مانیں اس کو 20 مرتبہ عملی طور پر آپ دیکھیے گا کہ آپ محبت کے ساتھ قرآن مجید کو کھولنا چاہتے ہیں، کوئی خاص مقام تلاش کرنا چاہتے ہیں، یوں کر کے آپ نے قرآن مجید کھولا، وہی صفحہ نکلتا ہے، وہی آیت نکل آتی ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ 20 مرتبہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اور پھر اس تجربے کو جب لوگوں سے میں نے بیان کیا ہوا ہے تو انہوں نے بھی اس کی تائید 20 مرتبہ، ہم 100% نہیں کہہ رہے، لیکن اب 100% اس لیے کہیں ہماری نیت دائیں بائیں بھی ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، تو 80,000 الفاظ کم و بیش، اور وہ سیکھنا آسان۔ تھوڑی سی توجہ، چند علامتیں کل ہم نے پڑھی تھی۔ علامت فعل مضارع کی، فعل مضارع جو دراصل حال اور مستقبل ان دونوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ زمانہ حال کو، پریزنٹ کو بیان کر رہا ہے یا مستقبل فیوچر کو بیان کر رہا ہے؟ وہ سیاق سباق جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ لکھا جائے آئی گو ٹو اسکول، تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟
تو یہ کیسے پتہ چلے گا یہ میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ سوال آ گیا نا جی، آئے تو آئی ہے نا جی، لڑکی بھی یہی کہے گی لڑکا بھی یہی کہے گا، تو پیچھے ایک تسلسل ہوگا مضمون کا جو یہ بتا دے گا کہ یہ جاتا ہوں یا جاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسی ہی اس کے اندر بھی کچھ علامات بھی ہوں گی، ایسا نہیں ہے، کچھ علامات بھی ہوں گی، لیکن پیچھے کا مضمون بتائے گا کہ زمانہ حال ہونا چاہیے یا مستقبل ہونا چاہیے۔ تو علامات مضارع، فعل مضارع وہ کتنی تھی جناب؟ 4، یعنی حروف آتین، اس کو جوڑ کر یاد کر لیا ہم نے، آتین، الف، تا، یا اور نون۔ تو زمانے کتنے کل؟ 3 زمانے، ماضی، حال اور مستقبل۔ حال اور مستقبل تو یہ رہے، اور 2 آخری زمانہ وہ جو رہ گیا ہے وہ ہے ماضی کا، فعل ماضی۔ فعل ماضی، گزرا ہوا زمانہ، ٹھیک ہے جی؟ اس میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانے لگا ہوں، بس اس کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا۔ ایک تو آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو تا ہے، لمبی والی تا، نظر آ رہا ہے؟ اور لمبی کر دوں؟ حرکات بھی یہی ہیں، 4 ہی حرکات ہیں، زبر، زیر، پیش اور سکون، ساکن، جزم، ٹھیک ہے نا؟ تا یعنی برابر کر دیں، یہ تا اگر آپ کو نظر آ جائے کسی لفظ کے آخر میں حروف آتین آتے ہیں شروع میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ شروع میں آتے ہیں اور یہ آخر میں آتی ہے، یہ 4 تا، یہ اگر آپ کو نظر آ جائیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل ماضی ہے۔ مطلب کیا ہے یہ بعد میں دیکھیں گے، یہ سمجھ جائیں کہ یہ فعل ماضی ہے، فعل ہے اور ماضی ہے۔ اب آپ دیکھیے، تا زبر والا ہے تو اس کا معنی تم ایک مرد، تا زیر والا ہے تو تم ایک عورت، تا پیش والا ہے تو میں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور تا جزم والی ہے تو وہ ایک عورت، ٹھیک ہے جناب؟ تا پہ زبر ہے تو ایک مرد، تا پر زیر ہے تو ایک عورت، یعنی سیکنڈ پرسن ہے، حاضر ہے، مرد اور عورت، زبر کے ساتھ مرد، زیر کے ساتھ عورت۔ پیش ہے تو یہ میں کے لیے، اور سکون ہے تا پر تو یہ ہے عورت کے لیے جو کہ غائب ہے، غائب، 3rd پرسن، شی، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ رہا ہے؟ عبد الرحمن سمجھ آ رہا ہے؟ نہ سمجھ آئے تو ساتھ والے سے پوچھ لینا، وہ کہہ رہا مجھے نہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے، ماضی، علامت ماضی ہے، اور یہ ان کے ترجمے ہوں گے۔ میں یہاں پہ ترجمہ ایک لفظ لکھتا ہوں، مثال کے طور پر انعام کے ساتھ انعمت، آتا صراط الذین انعمت، تو اب یہ آپ نے دیکھا ہے آخر میں تا آ گیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ماضی ہے، اور تو ایک مرد کا ترجمہ کرنا ہے، تو ایک مرد نے کیا جو بھی کیا، وہ کیا کیا ہے؟ پیچھے انعام کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا، احسان کیا، اسی کو انعمتی کر دیں گے تو ایک عورت نے انعام کیا، اور انعمت
تو کر دیں گے تو کیا ترجمہ بن جائے گا؟ میں نے انعام کیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ تو تا پیش تو ہمارے بالکل ہمیں زبانی یاد ہے. آمنتو میں ایمان لایا، میں ایمان لایا. چلے پھر روزہ کھولنے کی دعا پڑھ لیتے، وہاں پہ آپ کو جگہ جگہ تو نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا. اللہم انی لکا صمتو، روزہ رکھا. نہیں تیرے لیے کدھر سے آ گیا؟ ہاں یہ والا نا، یہ والا تا پیش تو کہنا ہے، پڑھنا ہے تا پیش تو، سمجھنا ہے میں، کہنا ہے تو، سمجھنا ہے میں. یہی فلسفہ ہے سارا. اگر کسی کو تو کہہ رہے ہو تو نتیجہ میں نکلے گا، ہے نا. یہ روحانی نقطہ ہو گیا، یہ روحانی نقطہ ہو گیا نا جی، اصلاحی نقطہ، کہ جس کو بھی کہہ رہے تو مطلب میں. یہ ہم بچپن سے ہمیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، شروع سے لگے نا جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہ وہی ہے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تا پیش اللہم انی لکا صمتو، میں نے روزہ رکھا. آگے کیا ہے؟ آمنتو، ہے نا. میں ایمان لایا. اور پھر توکل تو، میں نے توکل کیا. اور افطرتو، میں نے افطار کیا. سارا ماضی ہے اور سارا میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا. ٹھیک ہے جناب، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اور یہ ماضی کا آپ کو واضح پر پتہ چل گیا. اسی لیے ہمارے فقہاء علماء یہ کہتے ہیں جو روزہ کھولنے کی دعا ہے یہ افطار کے بعد کی ہے. آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھجور شریف کھا لی، جب کھا لی پی لیا تو آپ اب یہ کہیں گے اللہ میں تیرے دیے ہوئے رزق میں سے میں نے افطار کیا. ابھی کیا نہیں ہوتا، اب کہیں میں نے کیا، تو بات مزیدار تو نہیں ہے نا. ہاں لیکن چونکہ ہماری عام عادت بن گئی ہے، ہم کھجور پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی صمت و آمنت علیک توکلت علی اللہ، پھر کھاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو جب ہم یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ بھائی افطار کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے تو بسم اللہ بھی بھول گئی، دعا بھی گئی، نہ آگے رہی نہ پیچھے رہی. اس لیے آہستہ آہستہ مشق عادت ڈالیں کہ شروع میں بھی پڑھ لیں بعد میں بھی پڑھ لیں. یہ نہ ہو کہ وہ مولوی صاحب نے کہا تھا جی آخر میں پڑھنا، وہ آخر میں پڑھی نہیں. بھائی افطار کے بعد کہاں یاد رہتا ہے؟ افطار کے بعد یاد رہتا ہے؟ وہ تو حالہ لالا مچی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے ابھی عادت نہیں ہے، عادت پہلی والی ہے کہ پہلے پڑھنی ہے، تو اس کو پہلے ہی پڑھیں، لیکن بعد میں بھی جب کلک ہو جائے تو بعد میں بھی پڑھ لیں. اور آہستہ آہستہ وہ عادت اتنی پختہ ہو جائے گی کہ بسم اللہ شریف سے شروع کیا اور بعد میں یہ دعا بھی پڑھ لی. اچھا جی، چند باتیں اور علامتوں کے تو یہ علامت سمجھ آئیے آپ کو. اب میرے دوستوں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. دیکھو بات یہ، علم الصرف میں ہم کیا سیکھ رہے تھے؟ لفظ بنانا. تو اب یہ ایک لفظ ہے آمنہ، اس کا مطلب ہے وہ ایمان لایا. ٹھیک ہے جی، وہ ایک مرد، ابتداءً یاد ہے آمنہ، وہ ایک مرد ایمان لایا. اسی کو آپ کر لیں سمیع، اس نے سنا، نصرہ، اس نے مدد کی. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ لگا لیں ضربہ، اس نے مارا، درسا، اس نے پڑھا، اکلا، اس نے کھایا، شریبہ، اس نے پیا، جلسا، وہ بیٹھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لفظ تو بے شمار ہے نا جی. آمنہ وہ ایمان لایا. اب ہم اس میں یہ 4 تا لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. آمنہ پلس تا زبر تا
اور پھر تا زیر تی اور تا پیش تو اور تا ساکن. ٹھیک ہے جناب. تو یہ دیکھیں آمانتا ہو گیا نا جی. آمانتا. بس ہم نے یہ چونکہ پڑھنا مشکل ہے اس کو آمنتا کر دیا. بس پڑھنے کے لیے آمنتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو زبان پر بھاری ہو جاتی ہے تو ان میں سے کسی ایک حرکت. یہاں قانون چلتا ہے لیکن قانون ہم کو بتا نہیں رہے. اسی کو آپ کر دیں کہ آمنتی ہو جائے گا. یہ آمن تو. اور یہ والا جو ہے یہ چونکہ خود ساکن ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آمنت ہی رہے گا. صیغہ لفظ سنا کبھی آپ لوگوں نے؟ صیغہ وہ صیغہ ہوتا ہے جیسے اردو گرامر میں اور انگلش گرامر کے اندر تھوڑی سی ہماری گردان ہوتی ہے. ایک گردان ہوتی ہے، اس میں حاضر، غائب اور متکلم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن کو بیان کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے عربی میں بھی ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ ایک غائب، وہ جو سامنے موجود نہیں ہے، حاضر جو سامنے موجود ہے، اور متکلم جو بات کرنے والا ہے. یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سا؟ مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے. یہ بھی ایسے، یہ بھی ایسے، یہ بھی ایسے. پھر یہ واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. کام کرنے والے 2 بھی ہو سکتے ہیں، کام کرنے والے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اسی اعتبار سے یہ بنتے ہیں. تو آپ کو بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آمنا اگر ذہن میں ہے اور اس کے بعد یہ علامت آپ کے پاس موجود ہے تو بس اس علامت کو استعمال کریں. اور قرآن میں آپ کو چند مشق کراتا ہوں. آپ لفظوں کو غور کیجیے گا. میں مثالیں ادھر سے نکال کے لے کے آتا ہوں. چلیں، یہ آپ نے تھوڑا بہت لکھ لیا ہے، ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. پہلی آیت کریمہ لکھتے ہیں، قرآن مجید کی لے لیتے ہیں آیتیں ڈائریکٹ، یا اس میں سے لفظ نکال دیتے ہیں. خلقتا. کسی کو لفظ سمجھ میں آیا؟ یہ خلقتا. ہاں بیٹے، آپ کو سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ اور رانا صاحب اور سر مقصود اور زید بھائی کے علاوہ بھائی دیکھیں، یہ تا ہے، یہ والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تم ایک مرد پر دلیل ہے. ٹھیک ہے. دوسری کیا بات ہوگی پکی؟ نہ، دوسری بات ہوگی کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. یہ لفظ کا معنی آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بات کی گفتگو ہے نا. علامت دیکھیے آپ، علامت کیا بتا رہی ہے؟ 2 باتیں بتا رہی ہے. ایک یہ کہ یہ ماضی ہے، فعل ماضی. دوسرا یہ تم ایک مرد پر دلالت کر. اب اس کے بعد لفظ خلاقہ آ گیا. خلاقہ کا معنی تخلیق، پیدائش. اب اس کو پیدا کرنا کو تم کے ساتھ ماضی میں لے کے جائیں گے تو تو نے پیدا کیا، تو نے پیدا کیا. ترجمہ یہ بن گیا آسان. خلقتا، تو نے پیدا کیا. اور یہ ہو جائے خلقتی، تو ایک عورت نے پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا. اور خلقتو، میں نے پیدا کیا. خلقتو، میں نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک ہے نا؟ ایسی کہا نا اللہ تعالیٰ نے، وما خلقت الجن والانس الا
لیعبدون، اور میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو خلقت، میں نے پیدا کیا۔ دوسرا لفظ دخل، یہ ہے دخل، وہ ایک آدمی داخل ہوا، ایسے ہی ہے نا جی، دخل کا معنی اردو والا داخل، وہ ایک آدمی داخل ہوا۔ اب ہم نے اس کے کیا تا پیش تو لگا دیں تو یہ لام کیا کر دیں گے زبر کو، دخلت میں داخل ہوا، اور دخلتا دخلتی وہ کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ ہاں تم ہاں دخلت ہوگا تو وہ ایک عورت داخل ہوئی، دخلت وہ ایک عورت داخل ہوئی، دخلتی تو ایک عورت داخل ہوئی، دخلتا تو داخل ہوا، دخلتو میں داخل ہوا۔ اس کو اب باہر نکال دیتے ہیں، خارجہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خارجہ، خارجہ آپ کو معلوم ہے نا، خارج سے باہر نکل جانا، باہر نکل جانا۔ خارجہ تو خراجت ہو جائے، خراجت، وہ ایک عورت خارج ہو گئی، اور خرجتو میں خارج ہو گیا، خرجتی تو ایک عورت خارج ہوئی، اور خرجتا تو خارج ہو گیا، ماضی۔ یہ اس طریقے سے اسلم یسلم، اسلم، یہ اسلم، اسلم میں نے قبول کیا ہے نا۔ اسلمہ کا معنی یہ ہے نا قبول کرنا، اسلام والا، میں اسلام لایا جیسے ہوتا ہے، تو اسلمہ کے ساتھ ہم نے لگا دیا یہ والا تا، تو کیا ہو گیا اسلمت، اسلمت، اس ایک عورت نے قبول کیا یا وہ ایک عورت اسلام لائی، کلیئر ہے نا۔ اور اسلمتو، ہاں ٹھیک ہے جی، اسلمتی تو ایک عورت نے اسلام لائی، اور اسلمتا تو ایک مرد اسلام لایا۔ اب اس کو ہم لفظ قبول کے ساتھ، قبول کے ساتھ لگا دیں، جس لفظ کے ساتھ لگاتے ہیں یہ چاروں تا یہ معنی دیں گے جو یہاں نیچے لکھ دیے گئے ہیں زمانہ ماضی کے ساتھ۔ آج کا آخری قاعدہ سن لیجئے، یہ چاروں تا سمجھ آ گئے آپ کو؟ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یہ اصول ہے، مشق کرتے رہیں گے۔ عربی گرامر دلچسپ بھی ہے لیکن خشک بھی ہے، یہ ذہن میں رہنے، چٹپٹا نہیں ہے یہ کام۔ چٹپٹا کب ہوتا ہے؟ یہ جب سمجھ آنے لگتا ہے، جب سمجھ آنے لگتا، پھر جب سمجھ آنے لگتا ہے نا حضرت صاحب، اللہ اکبر، جب عربی گرامر سمجھ آنے لگتی ہے، اس کے رمز انسان کو ازبر ہونے لگتے ہیں، پھر وہ جب قرآن مجید کو کھولتا ہے نا تو وہ ہو سبحان اللہ، پھر اس کو وہ چیزیں وہ مزہ دیتی ہیں، اور وہ اکیلا بیٹھ کے بھی مزہ لے رہا ہوتا ہے، وہ اکیلا بیٹھ کے بھی مزے لے رہا ہوتا ہے قرآن مجید، کیونکہ اس سے بات اب اللہ تعالیٰ باتیں کر رہا ہے نا، اسے سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اسے اب سمجھ آ رہی، ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بالکل، لیکن یاد رکھیں ساری چیزیں ایک دوسرے پہ بیسڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ میں تھوڑا سا صاف کر رہا ہوں۔ ہم نے کل پڑھی تھی یہ چیزیں، حروف آتین، چلیں تھوڑا سا مشق کر لیتے ہیں حروف آتین کے حوالے سے، کلیئر ہے؟ یہ خالقہ لکھا تھا نا یہاں پہ ہم نے، خالقہ، اس سے ہم نے کیا کیا بنایا تھا؟ یہ والے بنائے تھے، خلقتا اور خلقتی بنایا تھا، اور خلقتو بنایا تھا، اور خلقت بنایا تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔
اب ہم اسے بنانے جا رہے ہیں فعل مضارع. کیا کریں گے؟ یا لگا دیں گے, یہ حروف عطین لگا دیں گے. یہ را خلقا, ٹھیک ہے جی, یا لگا دیا. یخلقو, یا لگا دیا, بس شکل وہی ہے. یخلقو, یا کا کیا معنی تھا, کسی کو یاد ہے کل؟ وہ. اور خلقہ کا معنی پیدا کرنا, بنانا. اور فعل کون سا ہے؟ فعل حال یا مستقبل. خلقہ کا معنی پیدا کرنا. اب پیدا کرنا کو آپ نے فعل یا ترجمہ ڈالنا ہے زمانہ حال کے ساتھ, تو کیا کریں گے؟ وہ پیدا کرتا ہے یا مستقبل کرے گا. وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یخلقو, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اور یخلقو کی جگہ تخلقو لگا دے, تا. ہاں جی, تم پیدا کرتے ہو یا کرو گے. اور نخلقو, ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. اور اخلقو, میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. بس یہ یا تا نون, یا تا نون, الف تا یا نون, یہ کرتے جائیں. لفظ اپنی جگہ قائم رہے گا, صرف وہ پرسن چینج ہو جائے گا یا جینڈر چینج ہو جاتا ہے, اس طرح کا سلسلہ رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, چلیں. یخلقو, وہ پیدا کرتا ہے. اخلقو, میں پیدا. سمیع کا لفظ سنا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ سننا. تو یسمعو, وہ سنتا ہے. تسمعو, اسمعو, ہو گیا نا, میں سنتا ہوں. اور علم, علم, علم کا مطلب جاننا. اعلم, نعلم, تعلم, یعلم. ٹھیک ہے جی, ایک لفظ اور نکال دیتے ہیں. عبد, عبادت کرنا. ٹھیک ہے جی. یعبدو, وہ عبادت کرتا ہے. اور نعبدو, بس جب بھی عبادت کا لفظ آتا ہے نا, یہ موبائل سجدے میں چلا جاتا ہے. یہ کل بھی ایسے ہی ہوا تھا, اس کو وجد آیا تھا. ٹھیک ہے, ہم رات کو بیٹھے تھے یہ قبلہ مفتی غلام سرور قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. یہ بات ظاہر ہے ان کے وصال کو اب 11واں سال جا رہا ہے. تو کوئی 1:30 بج رہا تھا رات کا. حضرت صاحب قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے تھے. ایک آیت کریمہ کا ترجمہ جو ہے نا, وہ چاہے تھے کہ یہ وہ نہیں ہو رہا جو میں چاہ رہا ہوں. اچھا, یہ صبح سے وہ کوشش میں تھے, صبح سے. اس کے بعد کی 10 آیتیں اور نکل گئیں. وہ بیٹھے, کرسی پہ بیٹھے, سو گئے. وہ یہ اللہ والوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں جی, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. یہ 20 مرتبہ ہوتا تھا, وہ سو جاتے تھے ایسے آنکھیں, ہم سمجھنے سو رہے ہیں. پھر اچانک اٹھ کے وہ لکھ دیتے تھے. میں کہا آپ سو رہے تھے, یہ خواب دیکھ رہے تھے, یا باتیں کر رہے تھے؟ کہتے بس اب تمہاری سمجھ, جو تم سمجھو. ایسا ہی ہوا کہ ایک آیت کریمہ جو ہے وہ حضرت صاحب کی, وہ سمجھ لیجیے کہ وہ پھنس گیا کام. پورا دن گزر گیا, اب رات کا لگ بھگ 1:30 بج رہا تھا. اچانک وہ کہتے ہیں شاہ جی سنو. وہ انہوں نے آیت کریمہ پڑھی, پھر اس کا ترجمہ سنایا. میں نے کہا سبحان اللہ. ادھر سے 4 کتابیں ریک میں سے دھڑ 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 دھڑ, دیکھا انہیں بھی وجد آ گیا. تو اس وقت سے میں نے یہ سمجھا کہ چیزوں کو کیسے وجد آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, رازقا, ٹھیک ہے جی. رازقا کیا مطلب ہے پتہ ہے کچھ؟ بیسیکلی رزق ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مال دولت کھانا پینا. رزق کا اپنا معنی ہے دینا, رزق دینا. ٹھیک ہے جی, آسان ترین انداز میں بتا رہا ہوں. رزقا, اس نے دیا. اچھا جی, اب اس کو ہم ادھر لے جاتے ہیں فعل مضارع میں. فعل مضارع میں تو لگاتے ہیں علامات مضارع. ارزقو,
میں دیتا ہوں یا دوں گا، اور یرزق، اللہ یرزق ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو وہ دیتا ہے یا دے گا، اور ترزق تم، اور نرزق ہم دیتے ہیں یا دیں گے۔ ہے نا، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا رزقہ، اس رزقہ کو کرتے تھے، رزقہ، رزقتا، ہاں تو نے دیا، رزقتی تو عورت نے دیا، رزقتو میں نے دیا۔ اگر میں اچانک سے آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ نون الف نا اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو رزقتو میں نے دیا، رزقنا ہم نے دیا، اور جو کچھ دیا اللہ نے دیا، اور سب کچھ اللہ نے دیا، اللہ ہی کا ہے۔ یہ پچھلا جمعہ ہمارا اس موضوع پہ تھا نا جی، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ يُنْفِقُونَ دیکھیں نا، يُنْفِقُونَ، ٹائم کیا ہو گیا جی؟ اور اس کے مطابق کتنا ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ينفقون یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہم نے جو دیا، اللہ نے دے دیا، ماضی ہو گیا۔ ينفقون اللہ کے نیک بندے خرچ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ چونکہ دونوں زمانے ہیں نا اس کے اندر، ان دونوں زمانوں کا فائدہ یہ کہ اس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے، کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھو یہ ہے مزہ۔ آپ آئیے مزہ لیجیے ذرا۔ جب فعل مضارع آئے، فعل مضارع میں کون سے زمانے؟ حال اور مستقبل، کلیئر بات، پکی ہو گئی۔ تو جب فعل مضارع آ جائے تو اس کے اندر ایک علامت اس بات کی بھی یہ کام جاری ہے، یہ کام جاری ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، فعل مضارع آ گیا، علی النبی، وہ بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہتے ہیں، یہ کام جاری ہے۔ یہ ترجمے میں مزہ نہیں آئے گا، بس علامت بتائیے، اس کا مزہ سمجھنے سے ہے، بات سمجھے نا۔ یہ ترجمہ کرنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فعل مضارع اس میں استمرار پایا جاتا ہے۔ ترجمہ وہ ٹیسٹ نہیں دے گا جو بس اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں جو چلا گیا نا کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، بھیجتے رہیں گے، یہ ترجمے میں نہیں کی جا سکتی۔ بھائی یہ کام جاری ہے، اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے اپنے نبی پر، رحمتوں کو بھیج رہا ہے، رسول کے اپنا فرشتے یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ وہ ٹیسٹ ہے جو ترجمے میں نہیں آ سکتا، بس سمجھ سے آ سکتا ہے۔ کلیئر ہے جی؟ آج کے لیے یہاں رکیں، کل 2 جملے اور میں نے آپ کو بتانے ہیں، اور پھر آپ نے ترجمہ کرنا شروع کر دینا۔ کل تیسرا دن ہوگا نا انشاءاللہ، 2 چیزیں میں نے بتانی ہیں، 2 جملے سمجھ لیں، اور اس کے بعد ہم نے پھر ترجمہ کرنا ہے۔ کلیئر ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یا